صبح ہو چکی تھی، ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی، پرندے اپنے گھروں سے باہر نکل چکے تھے، ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے اسے گھڑی نظر آئی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اچانک سے گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور گھبراتے ہوئے بولنے لگی، یا اللہ، مجھے اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تائی امی نے تو آج بہت ڈانٹنا ہے۔ اسامہ کو اٹھانا تھا، اس کا ناشتہ بنانا ہے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ پھر اچانک سے اسے یاد آیا کہ جس گھر کی وہ باتیں کر رہی ہے، تائی امی سے وہ ڈر رہی ہے، تو وہ یہاں ہے ہی نہیں، نہ وہ گھر یہاں پہ ہے اور نہ گھر کے لوگ۔ پھر اس نے آنکھیں صاف کی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کرے گی۔ آج اس کا پہلا دن تھا اپنے گھر میں، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، پریشا سیدھے ہو کے اٹھ بیٹھی۔ اس دستک کی آواز 2-3 بار آئی اور اس آواز سے برہان کی نیند بھی غائب ہو چکی تھی، اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ پوری رات ایک کروٹ پہ صوفے پہ سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں سونے کی عادت نہیں تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ اس کا کمرہ اس کا رہا تھا اور نہ اس کا بیڈ۔ اس نے اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ پریشا آگے بڑھی اور دروازہ کھولنے ہی لگی تو اس کو وہ دیکھتا رہا۔ دروازہ کھولتے ہی سعدیہ بیگم سامنے کھڑی تھی۔ بہت خوشگوار موڈ میں وہ پریشا سے گلے ملی۔ پریشا نے سلام کیا، وعلیکم السلام میرا بچہ، تم لوگ اٹھ گئے ہو تو باہر آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگایا ہے، آ کے کر لو۔ ناشتہ؟ برہان حیران ہوا تھا، پھر یہ کہنے کے بعد ایک نظر گھڑی کو دیکھا جس پہ 7:20 ہو رہے تھے۔ ان کے ہاں ناشتہ اتنی جلدی نہیں بنتا تھا، برہان دیر سے اٹھتا تھا اور سعدیہ بیگم 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی۔ ان کے گھر میں 2 ہی افراد تھے، زیادہ کام تھا نہیں تو وہ دیر سے اٹھا کرتی تھی اور پھر اپنا کام آرام سے کرتی تھی۔ جی بیٹا جی، ہمارے گھر میں شاہد بہو آ چکی ہے اور ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے کہ پہلے دن ناشتہ جلدی بنتا ہے اور بہو کو پیش کیا جاتا ہے، آیا سمجھ؟ برہان دل میں سوچنے لگا، بول تو ایسے رہی ہیں بہو جیسے 20-30 بہویں پہلے بھی لے کے آ چکی ہیں، اور اپنی بات پہ خود ہی وہ مسکرایا۔ ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ انہوں نے اچانک سے اونچی آواز میں ہائے اللہ چلایا تو برہان اپنی خیالی دنیا سے باہر آیا، ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پریشا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کے چکر میں چولہے پہ چائے رکھ کے آ گئی، چلو جلدی سے تیار ہو کے باہر آ جاؤ، میں جا کے چائے دیکھوں۔ وہ کہتے ہی کچن کی جانب بڑھ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ پہلے آ جائیں، میں بعد میں چلی جاؤں گی، پریشا نے برہان کو کہا تو برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ برہان جب برش کرنے کے لیے واش روم میں گیا تو پریشا نے اپنے کپڑے نکالے، لیکن برہان کے کپڑے نہیں نکلے ہوئے تھے اور نہ اسے پتا تھا کہ وہ آج کیا پہنے گا اور کیا پہنتا ہے۔ کیا اسے نکالنے چاہیے کپڑے یا رہنے دینا چاہیے، یا خود نکال لے گا؟ وہ اپنی ہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سعدیہ بیگم کمرے میں پھر سے نمودار ہوئی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو بیٹا، جلدی کرو، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی میں بس جلدی تیار ہو کے آتی ہوں، میں کچھ کہنا چاہتی تھی آپ سے، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، انہوں نے بہت پیار اور نرم لہجے میں کہا۔ یہ کپڑے جو یہ بیگ میں ہیں، یہ میں کہاں رکھوں؟ اور پھر ایک پل کے لیے سعدیہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا، ہمارے گھر میں الماری نام کی ایک چیز موجود ہے، وہ ڈبے جیسی ہوتی ہے، اس میں ہم سامان رکھتے ہیں، یہ بھی اس میں رکھ دو، انہوں نے تفصیلاً بتایا۔ تو پریشا شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ وہ مسکرائی اور اس کے قریب آئی اور سمجھانے لگی، بیٹا یہ گھر اب تمہارا ہے، جس طرح تم چاہو اس گھر کو سیٹ کر سکتی ہو، تمہارے کپڑے تم اسی کمرے میں رکھو گی کیونکہ یہ کمرہ تمہارا ہے، اس کمرے کی ہر چیز تمہاری ہے، اور اپنی چیزوں پہ حق جتانا کوئی بری بات نہیں اور نہ ہی شرمندگی کی بات ہے، تم تو حق سے کہو کہ میں یہی رکھوں گی۔ پریشا کو بہت حوصلہ ہوا۔ پریشا دل میں سوچنے لگی، کیا میں واقعی اتنی خوش نصیب ہوں؟ پہلے فائزہ آپی جو مجھے سب سے بڑھ کے چاہتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر ان کی شادی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، اور اب یہ جو میرا اتنا خیال رکھ رہی ہیں، جو مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھا رہی ہیں، وہ ایک پل ان کو دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوئے، جی امی جیسا آپ کہیں۔ اس نے پہلی بار کسی کو امی کہا تھا، دل سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ تائی امی کو تائی امی کہتی تھی، مگر کبھی بھی تائی امی سے اسے ماں جیسا احساس نہیں ہوا کیونکہ وہ اسے بیٹی ہی نہیں سمجھتی تھی، مگر یہ مجھے بیٹی سمجھتی ہیں تو میں کیوں نہ ان کو ماں کہوں، وہ اندر ہی اندر سوچنے لگی۔ اتنے میں برہان واش روم سے باہر آیا تو دونوں کو اپنے سامنے پا کر سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ امی آپ میرے کپڑے نکال دیں، میں بس ابھی شاور لے کے آتا ہوں۔ میں کیوں نکالوں؟ سعدیہ بیگم حیران ہو کے بولی، بھائی تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہاری بیگم ہے، اس سے بولو یہ کام اس کے کرنے کے ہیں۔ اور اگلے ہی پل برہان پریشا کو دیکھنے لگا۔ پریشا نے بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی، پھر ایک دم نظریں اٹھا کر برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ امی آپ خود نکال دینا نا، خود ہی کہہ رہی ہیں کہ جلدی کرو، اب آپ خود دیر لگا رہی ہیں، وہ سعدیہ بیگم کو کہنے لگا تو سعدیہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔
بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کیوں کرواتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں آ کے انہیں سنبھالیں، اور تم یہاں پہ مجھ سے کام کروا رہے ہو، میں تو نہیں کرنے والی بھائی، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ برہان کو ہمیشہ سعدیہ بیگم ہی کپڑے نکال کے دیتی تھی، ایسا نہیں اسے کپڑے نکالنا نہیں آتا تھا، نکال تو لیتا تھا مگر استری کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اب کیا ہوگا، اب تو سعدیہ بیگم نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ برہان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر پریشا نے آہستہ سے بولا، میں نکال دیتی ہوں، اور برہان کی جیسے پریشانی دور ہو گئی ہو، وہ سامنے سے کچھ نہیں بولا۔ پریشا نے کپڑے نکال دیے اور استری کرنے لگی۔ برہان وہیں پہ ایک ٹیبل پہ پڑی بک کو دیکھنے لگا۔ جب پریشا نے کپڑے استری کر دیے تو وہ لے کے نہانے کے لیے چلا گیا۔ پریشا وہیں بیٹھی رہی اور اپنا سامان باہر نکالتی رہی۔ جب سامان سارا نکال لیا تو اپنا سامان الماری میں رکھنے لگی۔ جب الماری کھولی تو سامنے سے پہاڑ نما کپڑوں کا انبار نظر آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کپڑے کہاں رکھے، کیونکہ سامنے بہت سارے کپڑے تھے جو اپنی جگہ پہ تو نہیں رکھے تھے مگر اندر رکھے تھے۔ اسے سب سے پہلے کپڑے اپنی جگہ پہ طے کر کے رکھے، پھر اپنی جگہ بنی تو اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ جب وہ رکھ رہی تھی اتنے میں کپڑوں کے نیچے سے اس کو ایک ڈائری ملی۔ وہ اس ڈائری کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہاں اس کو کس نے رکھا ہے۔ برہان نے ساری کتابیں تو شیلف میں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اس ارادے سے ڈائری اٹھائی تو اس کے اندر کچھ تصویریں باہر نکلی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ ان تصویروں میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکا تو صاف طور پہ برہان لگ رہا تھا اور دکھ بھی رہا تھا، باقی کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں کون تھی؟ جب اس نے دماغ لگایا اور سوچنے لگی تو ایک چہرہ اس کے سامنے پھر سے ظاہر ہوا۔ وہ سجاد تھا، یعنی ان 3 لڑکوں میں سے ایک سجاد اور ایک برہان تھا۔ باقی کا ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں یہ کون تھی؟ وہ سوچنے لگی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ ایک دم اس نے کرنٹ کھایا۔ کسی نے پوری شدت سے اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہا مگر پاؤں میں ایک کپڑا پھنس گیا جس سے وہ گرنے ہی لگی تھی کہ اس وجود نے اس کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ اس انسان کو دیکھتی رہی جس کی باہوں میں وہ اس ٹائم تھی۔ وہ اس کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں آپس میں ملی مگر ایک منٹ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، نہ اس کی آنکھوں میں احساس تھا، نہ نرمی اور نہ کچھ اور، بلکہ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ وہ غصے میں ہے۔ ایک دم زور سے اس نے پریشے کو اوپر کھینچا اور آگے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ اپنا توازن قائم رکھنے میں کامیاب رہی اور وہیں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے میں نے میری چیزوں میں مت بڑھا کرو، میری چیزوں کو کیوں ہاتھ لگاتی ہو؟ وہ میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی وہاں پہ، یہ ڈائری۔ وہ آگے بولے ہی لگی تھی کہ برہان نے آگے سے انگلی دکھا کر اس کو چپ کروایا۔ کپڑے؟ اگر کپڑے رکھ رہی تھی تو رکھتی نہ، میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگا رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے غصہ کس بات پہ آ رہا ہے۔ سعدیہ بیگم تو کہہ کے گئی تھی کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہے اسی کی ہے، اگر میری چیز ہے تو میں نے الماری میں کپڑے رکھے تو اس میں میں نے کیا غلط کیا؟ وہ خود سوچنے لگی مگر سامنے کھڑا شخص اس وقت غصے میں تھا، اگر وہ سامنے سے کچھ بولتی تو 4 باتیں ہی سنتی، اسی لیے وہ چپ رہی۔ آئندہ اگر تم نے میری کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بہت غصے سے بولا تھا اور دھمکی بھی دے رہا تھا۔ پریشا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے بہت کوشش کی آنسو روکنے کی مگر نہیں روک پائی۔ وہ جو شخص ابھی غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جس کی آنکھوں میں نمی بھری ہوئی تھی، آنسو بارش کی طرح ٹپ ٹپ برس رہے تھے، ایک دم وہ بالکل نرم سا ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت ہی زیادہ کہہ دیا ہے، اسے اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ روئی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، وہ آواز نہیں نکال رہی تھی مگر پھر بھی بہت رو رہی تھی۔ برہان نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، دیکھو میری کچھ پرسنل چیزیں ہیں اس کمرے میں، اگر کوئی بھی ان کو چھوتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ میرا ارادہ تمہیں دکھ دینے کا یا تمہیں رلانے کا نہیں تھا، یقین کرو مجھ پہ، وہ ایک دم نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مگر سامنے کھڑی لڑکی جس نے پورے ارادے کیے ہوئے تھے کہ آج رو کر اس نے کراچی میں سیلاب لانا ہے، وہ تھوڑی چپ کرنے والی تھی۔ دیکھو تم رونا بند کر دو، میں کہہ رہا ہوں نا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ اب التجائی انداز میں کہہ رہا تھا، پلیز رونا بند کرو۔ وہ پھر بھی روئی جا رہی تھی۔ اب برہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ برہان کو بے چینی ہو رہی تھی، اسے اپنے اندر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے آنسو اسے کیوں تکلیف دے رہے ہیں، مگر اسے فرق پڑ رہا تھا اس لڑکی کے آنسوؤں سے۔ وہ زارو قطار روئی جا رہی تھی۔ پریشان ہو کر برہان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم حیران بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ چپ کر جاؤ، کتنا روتی ہو تم، یا اللہ، تمہارے آنسو ہیں یا پھر بارش کا پانی جو بغیر رکتے برستا ہی جاتا ہے؟ پریشے کے آنسو رک چکے تھے، وہ اس کو حیران بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو میرے کچھ اصول ہیں، اگر تم ان پر عمل کرو گی تو اچھا ہوگا۔ وہ
وہ بہت نرم انداز میں کہہ رہا تھا۔ پریشا کو یقین نہیں ہوا کہ یہ شخص کون ہے، 1 منٹ میں اتنا اچھا ہو جاتا ہے اور 1 میں اتنا برا۔ اچھا تم اب جاؤ، جلدی سے تیار ہو کے آؤ، باہر چلنا ہے ورنہ ابھی ملکہ عالیہ دوبارہ تشریف لے آئیں گی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں کہہ رہا تھا اور اچانک پریشا کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ برہان نے پہلے تو اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا، تم روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، ایسے ہی ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، ہمیشہ ہنسا کرو۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ پریشا اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں شاور لینے کے لیے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ صوفے پہ بیٹھ گیا، اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا، یادوں کی دنیا میں، سپنوں کی دنیا میں، ماضی میں، ان تکلیفوں میں جس سے وہ کبھی باہر ہی نہیں آ پایا، ان یادوں کے سمندر میں جس میں بہت سالوں پہلے وہ ڈوبا تھا اور کبھی وہاں سے نکل نہیں پایا۔ وہ ان تصویروں کو اپنے ہاتھ میں لیے دیکھتا رہا غور سے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کچھ باتیں یاد آئیں، کچھ یادیں یاد آئیں، کچھ لوگ یاد آئے، کچھ احساسات یاد آئے، کچھ ماضی کی تلخ حقیقتیں یاد آئی۔ اچانک سے اس کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، تصویر دوبارہ ڈائری میں رکھ کر اپنی جگہ پہ رکھ دیا جہاں وہ پہلے رکھی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پہ سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں کالے کلر کا فراک جو ٹخنوں سے نیچے تک جاتا تھا، سنہری بال جو کمر تک آ رہے تھے، گہری آنکھیں جن میں بلا کی معصومیت تھی، گیلے بال تھے جو کندھے پہ چپکے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ کیا ہوا تھا مگر شاید بالوں کو وہ دوپٹہ پسند نہ آیا تھا جو بار بار اس کے سر سے ہٹ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی ایک پری کی مانند لگ رہی، وہ اس کو دیکھنے لگا اور اس میں کھو گیا۔ کچھ پل کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ اس دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جو اس وقت واقعی میں ایک پری جیسی لگ رہی تھی، اس میں ایسا کھویا تھا کہ خود بھی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ برہان تو اس کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو پریشا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، وہ اسے اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر آنکھیں نیچے کر کے شیشے کی طرف جانے لگی۔ برہان کا سحر تو تب ٹوٹا جب سعدیہ بیگم کی زوردار آواز کچن سے آئی، باہر آ جاؤ، کہاں رہ گئے ہو تم لوگ؟ انہوں نے اس بار بہت زور سے کہا تھا جس پہ برہان گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے برہان کو دیکھا، جس طرح سے وہ گھبرایا تھا، پریشا اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی اور وہ ہنسنے لگی۔ اور وہ شخص جو اس کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے کھڑی اس پری کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ہنس کیوں رہی ہو تم؟ اسے سوال کیا۔ میں کب ہنسی؟ اور وہ جو سامنے کھڑا تھا اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور دل میں سوچنے لگا، یہ جھوٹ بھی کتنی نرمی سے اور کتنے پیار سے بول رہی ہے کہ ہر کسی کو یقین آ جائے۔ پھر اس نے پریشا کو گھورتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح اگر تم کسی کو مار بھی دو گی نا، تب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مارا ہے تو اسی معصومیت سے انکار کر دینا، بیچارے تمہاری اسی معصوم چہرے پہ بھروسہ کر کے تمہیں باعزت بری کر دیں گے۔ اور پریشا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی ایک دم غائب ہو گئی اور غصے سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اور اس کے دکھنے پر اب کی بار برہان کا قہقہ بلند ہوا۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ اس نے بہت آرام دہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو ہنسنے کی بات تو اس میں بھی نہیں تھی جس پہ آپ مسکرا رہی تھی پریشا جی۔ جی آپ نے مجھے جی کیوں کہا؟ کیوں میں جی نہیں کہہ سکتا؟ نہیں پر آپ نے مجھے جی کیوں کہا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے پری، اب خوش ہو؟ پری؟ وہ پھر سے چڑی۔ او خدایا میں کہاں جاؤں، پہلے عزت دے رہا تھا تو وہ راز نہیں، اب جب پری کہہ رہا ہوں تب بھی نہیں خوش۔ یا اللہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پریشا بے اختیار اپنا ہاتھ بلند کرنے لگی اور برہان اچانک سے پیچھے ہٹا۔ کیا تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی اب؟ استغفر اللہ، میں بھلا آپ پہ کیوں ہاتھ اٹھانے لگی؟ میں تو اپنا بازو ٹھیک کر رہی تھی۔ اسے صفائی پیش کی تو برہان ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بات کو آئے بائے کرنے لگا۔ تو پریشا کو جب بات سمجھ آئی تو پریشا پھر سے ہنسنے لگی۔ لڑکی تم کتنا ہنستی ہو، چلو باہر ورنہ امی دوبارہ آ جائیں گی۔ وہ یہ کہہ کے اسے باہر کی طرف لے کے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لوگ باہر آ چکے تھے، ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہ پہلے ناشتے کو دیکھنے لگی، پھر دل میں سوچنے لگی کہ اتنا کچھ ناشتے میں بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ برہان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، وہ اس سے کچھ سوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چلو بسم اللہ کرو، سعدیہ بیگم نے دونوں سے کہا تو برہان نے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ پریشا نے بھی تھوڑا سا اپنی پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی۔ بس 2-3 نوالے لینے کے بعد پریشا نے ہاتھ روک لیا تو وہ دونوں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں ناشتہ اچھا نہیں لگا؟ میں نے اچھا نہیں بنایا؟ سعدیہ بیگم پریشا سے کہنے لگی تو پریشا ایک دم گھبراتے ہوئے جواب دینے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں زیادہ نہیں کھاتی، گھر میں بھی اتنا ہی کھاتی ہوں اور میرا پیٹ بھر جاتا ہے، اسی لیے میں… وہ آگے کہنے ہی لگی تھی کہ سعدیہ بیگم نے اسے روک دیا اور پھر اس کی پلیٹ میں اور کھانا ڈالنے لگی اور کہنے لگی کہ ختم کرو پورا۔ لیکن میں نے کھا لیا ہے۔
وہ منہ پہ انگلی لگاتے ہوئے اس کو چپ کروا رہی تھی۔ کھاتے وقت بولنا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں پلیٹ میں جتنا بھی کھانا ہو ختم کرنا چاہیے۔ چلو شاباش، اچھے بچوں کی طرح ختم کرو۔ اور وہ انہیں بڑی وسعت سے دیکھنے لگی۔ وہ ناشتہ ختم کر چکے تھے۔ برہان ہاتھ دھونے کے لیے باہر بیسن کی طرف جانے لگا۔ سعدیہ بیگم سارے برتن اٹھانے لگی تھی کہ پریشی نے ان کو روکنا چاہا۔ میں کر دیتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، وہ کہنے لگی کہ سعدیہ بیگم نے اشارہ کر کے اسے بٹھا دیا۔ اللہ، کیا تم مجھے اتنی بری ساس ثابت کرنا چاہتی ہو کہ جس نے پہلے ہی دن اپنی بہو سے کام کروانا شروع کر دیا؟ ہرگز نہیں، ہمارے یہاں تو ایک ہفتے تک بہویں کام نہیں کرتی، اور تم آج سے کام کرنا شروع کرنا چاہتی ہو؟ وہ اسے صاف منع کر چکی تھی۔ لیکن میں گھر میں کام کرتی تھی، یہاں بھی کام کر لوں گی، آپ مجھے کرنے دیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بہت ضد کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک ہفتے تک تو گھر کے کام نہیں کر سکتی تم، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، نہ تم کچن میں آ سکتی ہو، جو چاہے مجھے بولو گی، میں لا دوں گی، آیا سمجھ؟ باقی اگر شوہر کے کام کرنے ہیں تو وہ تم اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کر سکتی ہو، اس میں منع نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور ان کو دیکھنے لگی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی جب حکم جاری ہو چکا تھا۔ وہ پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ برہان باہر لان میں بیٹھا تھا۔ سعدیہ بیگم بھی باہر تھی، اور وہاں پہ کچھ اور عورتوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عورتیں کون ہیں، مگر وہ ان کے گھر پریشی کی وجہ سے آئی تھی، وہ یہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ بیٹا پریشی، باہر آ جاؤ۔ سعدیہ بیگم کی آواز پہ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، خود کو آئینے میں دیکھا، وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ میک اپ وہ کرتی نہیں تھی، مگر سعدیہ بیگم کے کہنے پہ اس نے لائٹ لپسٹک لگا لی تھی۔ وہ صرف لپسٹک اور کاجل میں ہی قیامت ڈھا رہی تھی، تو اسے اور میک اپ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے آرام سے باہر آنے لگی تو عورتیں اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک ایک کر کے گلے ملنے لگی۔ وہ بھی بہت پیار سے ان سے گلے مل رہی تھی۔ ارے بہن، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر بہو آئی ہے۔ آپ تو رات کے اندھیرے میں بہو لے آئی اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ ہمیں لگا تھا آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بڑے دھوم دھام سے بہو کو لے کے آئیں گی، مگر یہ کیا، رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بہوؤں کو لے آئی ہیں۔ وہ عورتیں طنزیہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ جی ٹھیک فرمایا آپ نے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے دھوم دھام سے لانا چاہیے تھا بہو کو، مگر میں تو رات کے اندھیرے میں لے آئی۔ مگر کیا کروں، رات کے اندھیرے میں بھی بہو چھپا کے نہیں، پورے محلے کے سامنے گاڑی میں بٹھا کے گاڑی کے ہارن مارتے ہوئے لے کے آئی ہوں۔ سامنے بھی تو سعدیہ بیگم تھی جن کو جواب دینے میں مہارت حاصل تھی، اور وہ عورتیں بھی کن سے مقابلہ کر رہی تھی؟ سعدیہ بیگم سے؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ماشاءاللہ میری بہو بہت اچھی ہے، میں تو خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اتنی اچھی بہو ملی، وہ فخریہ انداز میں کہہ رہی تھی، اور پریشے وہیں بیٹھی آنکھیں نیچے کی ان کی بات سننے لگی۔ یہ بولتی نہیں ہے کیا، یہ بول نہیں رہی؟ ایک خاتون نے پیچھے سے آواز دی تو سعدیہ بیگم بول پڑی، اصل میں میری بہو میں اتنا دماغ ہے کہ جب دو بڑے یا بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، چاہے اس کے لیے چپ ہے، جب ہم لوگ چپ کریں گے تو وہ بھی بول پڑے گی۔ اب اتنا دماغ تو میری بہو میں ہے الحمدللہ۔ وہ جس لہجے میں بول رہی تھی، سامنے بیٹھی عورتوں پہ جیسے سانپ چل رہے ہوں، اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ وہ عورتیں یہاں پہ پریشی سے ملنے نہیں بلکہ باتیں اور طنز کرنے آئی ہیں۔ سعدیہ بیگم پہلے سے ہی ان کے طنز کے تیروں کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی، اور وہ کر بھی رہی تھی۔ ساری عورتیں ایک ایک کر کے آئی اور لفافے پریشے کے ہاتھ میں تھمانے لگی۔ وہ چپ کر کے وہیں بیٹھی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اسے کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ بس آنکھیں نیچے کیے وہیں پہ ایک مجسمہ بنی بیٹھی رہی۔ عورتیں سب چلی گئی تو پریشے نے سارے لفافے اٹھا کے سعدیہ بیگم کی طرف بڑھائے۔ میں کیا کروں گی ان کا، یہ تمہارے ہیں، اپنے پاس رکھو، مجھے کیوں دے رہی ہو؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ پھر آگے سے کہنے لگی، میں کیا کروں گی ان کا، مجھے نہیں ضرورت ہے پیسوں کی، میرے پاس سب کچھ ہے، آپ یہ رکھ لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ وہ بہت معصومانہ انداز میں بولی تو سعدیہ بیگم سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اسے اپنے قریب کیا اور گلے لگا لیا۔ ہائے میرا معصوم بچہ، انسان کو کبھی بھی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ تمہاری منہ دکھائی ہے تو تم رکھو اسے اپنے پاس۔ انہوں نے بہت پیار سے پریشے کو گلے لگایا تھا۔ چلو جاؤ، یہ اپنے کمرے میں رکھ کے آؤ، اور اس کے بعد تم میرے پاس آؤ، مجھے تم میں بھی بہت کچھ دینا ہے۔ آخر میں اتنے ارمانوں سے اپنی برہان کی بیوی کے لیے اتنا کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اب موقع ملا ہے اس کو دینے کا، تو میں تمہاری امانت تمہیں دوں گی، پھر میں بے فکر ہو جاؤں گی، وہ بہت پیار سے کہہ رہی تھی۔ پریشے لفافہ ہاتھ میں پکڑے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ زوردار دروازے پہ کسی نے دھکا مارا، اور جیسے کسی نے دروازہ توڑ ہی دیا ہو۔ دروازے پہ زوردار آواز آئی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے دروازے پہ کسی نے زوردار پتھر مارا ہو۔ ہائے یہ کیا میں نے سن لیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بتاؤ، میں بہری کیوں نہیں ہو گئی یہ سننے سے پہلے؟ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، اب میں اتنی پرائی ہو گئی ہوں کہ مجھے کچھ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتے تم لوگ؟ وہ غصے سے گھرائی تھی۔ فاطمہ خالہ آپ؟ سعدیہ بیگم نے ان کو دیکھتے ہی اندر بلایا۔
وہ تو میں آؤں گی، مگر پہلے ذرا سعدیہ یہ تو بتاؤ کہ کیا کر رہی ہو؟ آپ بیٹھے، ہم آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے نہیں بیٹھنا، میں کوئی پرائی تھی جو تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ مجھے تو ان فسادی عورتوں نے بتایا کہ سعدیہ بہو لے آئی ہے۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے؟ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، برہان کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کے سمجھتی ہوں۔ میں نے سوچا دھوم دھام سے بہو کو لاؤں گی، ڈھول شہنائی لے کر ناچتے ہوئے بارات کو گھر لاؤں گی اور ان عورتوں کے دل جلاؤں گی، مگر یہ دیکھو رات کے سناٹے میں بہو آ گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ میں تو سو رہی تھی، مجھے تو کم بخت عورتوں نے دروازے پہ آ کے بتایا کہ سعدیہ بہو لائی ہے، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کسی نے ہٹا لی۔ مطلب میں اتنی پرائی ہو گئی ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ واہ سعدیہ واہ، آفرین ہو تم پہ۔ وہ بہت غصے سے بول رہی تھی۔ سعدیہ بیگم انہیں سمجھانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں سامنے سے پریشی آنے لگی۔ جیسے ہی فاطمہ خالہ نے پریشی کو دیکھا، پہلے تو اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے سایہ کر کے اس کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ سعدیہ بیگم سے بولی، ویسے دکھنے میں تو بہت پیاری ہے۔ برہان آگے آیا اور فاطمہ خالہ کو سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، خوش رہو۔ تمہاری ماں نے تو مجھے بیگانہ کر دیا، مگر میں کیا کروں، میرا تو دل روئی جتنا نرم ہے، پھر تم لوگوں کی طرف آتا بھی ہے۔ وہ برہان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ برہان نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پریشے وہیں کھڑی تھی۔ اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ اشارے سمجھتے ہوئے آگے بڑھی اور فاطمہ خالہ کو سلام کرنے لگی۔ برہان نے دل میں جیسے شکر ادا کیا ہو کہ پہلی بار اس لڑکی نے کچھ چیز تو سمجھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ویسے تو بہت پیاری ہو ماشاءاللہ، معصوم بھی ہو دکھنے میں۔ اللہ بخشے سلیم صاحب کو، جب ایک گھر میں آئی تھی پہلے دن بڑی معصوم تھی، وہ تو کچھ دنوں بعد اپنی زبان دکھائی میں نے کہ کتنی معصوم ہوں، لیکن میں لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہوں کہ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں۔ تو تم تو واقعی میں مجھے اچھی لگی ہو، اچھی صاف دل انسان۔ تم میرے جیسی نہیں نکلو گی، اتنی امید ہے مجھے۔ ان کی باتیں سن کے برہان سعدیہ بیگم اپنی ہنسی روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے اور پریشے وہیں کھڑی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پریشے سے سوال کیا تو سعدیہ بیگم نے پریشے کی جگہ جواب دیا، خالہ پریشے نام ہے۔ پریشے؟ اچھا، نام تو بڑا پیارا ہے تمہارا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم فیصل صاحب کے گھر کی لڑکی ہو، لیکن ان کی تو کوئی بیٹی کا نام پریشے نہیں ہے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ برہان حیرانگی سے سوال کیا۔ ہاں تو کیا مطلب، بوڑھی ہو گئی ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یادداشت بھی چلی گئی ہے؟ الحمدللہ، تم جوانوں سے زیادہ اچھی یادداشت ہے میری۔ جی وہ ان کے تایا ہیں۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچوں کہ میں نے کیوں نہیں اس کو پہلے دیکھا، انہوں نے تو گھر میں چھپا کے رکھا تھا۔ چھپا؟ پریشے ان کی بات پہ حیران ہوئی تھی۔ بیٹا ہیرا ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور تمہاری تائی امی، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، بہت تیز عورت ہے، اچھے طریقے سے جانتی ہوں میں اسے۔ پریشے کا منہ ایک دم اتر گیا۔ تائی امی لاکھ بری سہی، لیکن پریشے ان کی برائی برداشت نہیں کر سکتی تھی تو وہ چپ کر گئی۔ سعدیہ بیگم نے فاطمہ خالہ کا تعارف پریشے سے کروایا۔ یہ ہمارے گھر کے برابر میں رہتی ہیں، جب ہم یہاں آئے تھے تو سب سے پہلے ہماری بات چیت انہی سے ہوئی تھی۔ انہیں ہم پڑوسی نہیں بلکہ اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پریشے ان کے تعارف پہ مسکرائی۔ ہائے اللہ صدقے جاؤں، ویسے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، زندگی میں پہلا کام تم نے اچھا کیا سعدیہ۔ اور وہ کیا؟ سعدیہ بیگم نے سوال کیا تو ان کا منہ بن گیا۔ ارے صبر رکھو، بتا رہی ہوں، کیا بھاگی جا رہی ہوں؟ تمہاری بہو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اتنی پیاری بہو لا کے تم نے زندگی میں اچھا کام کیا۔ اور سعدیہ بیگم ان کی بات پہ کھلے دل سے مسکرائی۔ برہان وہیں ان کے قریب کھڑا رہا، ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر متوجہ وہ اس طرف نہیں تھا۔ اور دولے میاں ادھر تو آؤ، اور تم بھی ادھر آؤ بیٹا۔ خالہ نے دونوں کو ایک ساتھ بلایا۔ دیکھو مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ تم دونوں کی شادی کس حالات میں ہوئی، رات کے سناٹے میں ہوئی تو ہو سکتا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت ہوئی ہو، کیونکہ میں اس کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، یہ بیٹوں سے بڑھ کے ہے مجھے۔ لیکن بیٹا اب تم دونوں میاں بیوی ہو، اور تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ پاک نے نکاح میں بہت برکت رکھی ہے۔ میں تم لوگوں کو دل سے دعا دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد رکھے، اور تم دونوں کے درمیان بہت محبت پیدا فرمائے۔ ان کی بات پہ سعدیہ بیگم نے زور سے آمین کہا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی طرف سے آمین نہ پا کر فاطمہ خالہ نے تالی بجائی۔ تم لوگوں کو آواز نہیں آتی کیا؟ آمین کہنے سے کون سے تم لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں گے؟ چل دل سے آمین بولو۔ انہوں نے حکم کے انداز سے بولا تو دونوں نے آمین بولا، مگر شاید یہ آمین پہلے ہی ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ جب سعدیہ بیگم، ان کے شوہر احمد شاہ اور برہان اس محلے میں آئے تھے تو سب کے لیے بہت نئے تھے۔ ان کی زندگی ہرگز آسان نہیں تھی، وہ لوگ بہت آسائشوں میں رہنے والے لوگ تھے، مگر احمد شاہ کو اس ماحول میں رہنے کی عادت تھی، کیونکہ وہ نسل در نسل امیر نہیں تھے۔ وہ بزنس انہوں نے دن رات کی محنت سے کھڑا کیا تھا، وہ بزنس جن کے لیے انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر لی تھی، وہ بزنس آج ان کے پاس نہیں تھا۔
جب وہ وہاں رہنے آئے تو اس گھر میں ان کے پاس کچھ موجود نہ تھا، مگر سجاد اور اس کے والدین نے ان کی بہت مدد کی۔ سجاد کے والد احمد شاہ کے پاس ڈرائیور کا کام کرتے تھے۔ وہ لوگ غریب تھے، مگر پھر بھی احمد شاہ نے سجاد کو برہان کے ساتھ اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو احمد شاہ نے خود ہی سجاد کا داخلہ اس ہائی لیول اسکول میں کروا دیا۔ احمد شاہ کے بہت سارے احسان تھے ان پہ۔ جب ان سے سب چیزیں چھین لی تھی اور وہ روڈ پر آ گئے تھے تو سجاد کے والد تھے جنہوں نے ان کو بہت منتوں سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر وہ کسی پر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ بچپن سے بہت خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے سجاد کے والد سے کہا کہ اگر ان کی نظر میں کوئی کرائے کا گھر ہو تو وہ وہاں رہ لیں گے، وہ کام کر کے کرایہ ادا کر دیں گے۔ تو ان کی اس بات پر سجاد کے والد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ برہان تب بہت چھوٹا تھا، اس کی عمر تقریباً 13 سال ہوگی۔ اس کے والدین کو اگرچہ اس ماحول میں رہنے کی عادت تھی، مگر برہان کو ہرگز نہیں تھی۔ سجاد کے والد نے ان کو اپنے گھر کے نیچے والا پورشن دے دیا، مگر احمد شاہ اسی شرط پر ان کے گھر آئے کہ وہ ان سے ماہانہ کرایہ وصول کریں گے۔ مجبوراً سجاد کے والد کو یہ شرط ماننی پڑی۔ جب وہ وہاں گئے، سجاد کے والد نے پہلے ہی صفائی کروا دی تھی۔ سجاد کی والدہ بھی ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا احمد شاہ، سعدیہ بیگم اور برہان کا۔ سعدیہ بیگم پیشے سے فیشن ڈیزائنر تھی۔ ان کی آدھی زندگی امریکہ میں گزری تھی، وہیں پہ احمد شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھی پاکستان آیا کرتی تھی۔ ان کے والد پاکستانی تھے اور ان کی ماں کینیڈین۔ ان کی زندگی بہت اچھی تھی۔ احمد شاہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ احمد شاہ کے والد نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی شادی سے ان کو ایک بیٹا تھا جو احمد شاہ تھے، اور ان کی دوسری شادی سے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام کبیر شاہ اور بیٹی کا نام سونیا شاہ۔ احمد شاہ نے کبھی ان سے سوتیلوں جیسے سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں اپنے سگے بہن بھائی سمجھتے تھے۔ سارا بزنس احمد شاہ سنبھال رہے تھے۔ احمد شاہ کے والد نے مرنے سے پہلے جائیداد کا بٹوارا کیا تھا، جس میں سے 50% احمد شاہ کے نام تھے، 25% سونیا شاہ کے نام اور 25% کبیر شاہ کے نام۔ سونیا نے ایک ترکی لڑکے سے شادی کر کے ترکی کے شہر انقرہ میں شفٹ ہو گئی، مگر کبیر شاہ اور احمد شاہ پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ احمد شاہ کبیر شاہ سے عمر میں 6 سال بڑے تھے۔ وہ ہمیشہ منہ پہ بہت محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر کبیر شاہ دل میں احمد شاہ سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ احمد شاہ ہر لحاظ سے کبیر شاہ سے بہتر تھے۔ وہ چاہے اسٹڈی ہو، بزنس ہو، لکس ہو، پرسنالٹی ہو یا ذہانت ہو، احمد شاہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جب بھی کہیں بھی ذکر ہوتا تھا تو احمد شاہ کا ہوتا تھا۔ بعد میں کبیر شاہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس بات سے وہ بچپن سے ہی احمد شاہ کو ناپسند کرتے تھے، مگر یہ ناپسندیدگی تب نفرت میں تبدیل ہوئی جب کبیر شاہ کو کالج میں ایک لڑکی پسند آئی۔ وہ کافی سیریس تھے اس لڑکی کے معاملے میں، وہ لڑکی بھی ان سے بات کرتی تھی۔ بات تو تب کھلی جب کبیر شاہ نے اسے پرپوز کر دیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تب یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہ لڑکی کبیر شاہ سے محبت نہیں بلکہ ان کے بھائی احمد شاہ کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ کبھی کبیر شاہ سے بات اسی لیے کرتی تھی تاکہ ان کے ذریعے وہ احمد شاہ کے قریب رہ سکے۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو اس دن یہ ناپسندیدگی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ کبیر شاہ کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ بس احمد شاہ کو کبھی کسی طرح برباد کرنا ہے۔ احمد شاہ کے ہاتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا، مگر بہت سارے لوگ اسی پروجیکٹ کے پیچھے تھے۔ اس وقت احمد شاہ بزنس میں اپنا بہت نام کما چکے تھے اور کبیر شاہ بزنس میں اب بھی انٹر ہوئے تھے۔ وہ ایک زمین تھی جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ لوگ منہ مانگی رقم دینے کو تیار تھے، مگر احمد شاہ کی زبان ایک ہوتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک امریکن بندے سے زبان کی ہوئی تھی کہ وہ زمین وہ انہی کو دیں، حالانکہ لوگ ان کی دگنی قیمت دینے کو تیار تھے، مگر احمد شاہ نے زبان کر دی تو کر دی۔ جب یہ بات کبیر شاہ کے علم میں آئی تو ان کو تب سمجھ آیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کبیر شاہ نہایت ہی شاطر انسان تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس بار وہ ناکام ہوا تو وہ کبھی احمد شاہ کو نہیں گرا سکتا۔ احمد شاہ کبیر شاہ پہ بہت بھروسہ کرتے تھے۔ کبیر شاہ نے کچھ دعوے داروں سے جو اس زمین کو لینا چاہتے تھے ان سے وعدہ کر لیا، مگر انہوں نے ای میل کے ذریعے ان سب کو میل بھیج دیا جس میں انہوں نے اس زمین کی قیمت کروڑوں میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ میل احمد شاہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھیجی گئی تھی۔ سب یہ سوچ کے رقم دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ احمد شاہ نے ان کو بھیجی ہے۔ جب رقم سارے لوگوں نے بھیجنے کے لیے اکاؤنٹ مانگا تو کبیر شاہ نے بڑی چالاکی سے احمد شاہ کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھلوایا اور اس اکاؤنٹ کو خفیہ رکھا۔ احمد شاہ کے علم میں یہ چیز نہیں تھی۔ انہوں نے سارے دعوے داروں سے کروڑوں میں رقم لے کر اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانے کا میل سینڈ کیا، اور جیسے ہی ان کے پاس میل آ گیا سب نے فوری طور پہ پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے جو ڈالرز کی صورت میں تھے، اور چند ہی لمحوں میں اس اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ٹرانسفر ہو گئے۔ بزنس کی دنیا میں احمد شاہ کا بہت بڑا نام تھا اور سب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ بہت ایماندار انسان ہے، تبھی تو سب نے
آنکھیں بند کر کے بغیر تصدیق کے اپنی رقم جمع کروا دی۔ جب سب لوگوں نے پیپرز کا مطالبہ کیا تو کبیر شاہ نے بڑی چالاکی سے فیک پیپرز اس زمین کے بنوائے۔ احمد شاہ کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھی اور ان دنوں احمد شاہ پاکستان گئے ہوئے تھے۔ اسی بات کا فائدہ کبیر شاہ نے اٹھایا تھا۔ اے زندگی، تجھ سے کیا گلہ کریں ہم تو کسی پرائے سے بھی شکوہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں خود کو دشمنوں سے بچانا ہے، مگر جب اپنے ہی دشمن بن جائیں تو ہم خود کو کن سے بچائیں؟ اے زندگی، یہ چیز سکھا دے کہ جب اپنے دشمن بن جائیں تو انسان کس کے پاس جائے۔ کبیر شاہ نے بہت چالاکی سے اس پراپرٹی کے فیک پیپرز بنوائے۔ کبیر شاہ احمد شاہ کے سائن کر سکتے تھے، ان میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ احمد شاہ الٹے ہاتھ سے لکھتے تھے اور یہی چیز کبیر شاہ میں بھی تھی۔ کبیر شاہ بچپن سے احمد شاہ جیسا بننا چاہتا تھا، تو بچپن سے ہی ان کی طرح بننے کی کوشش میں ان کی بہت ساری چیزیں وہ اختیار کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ احمد شاہ نہیں بن پائے۔ اسی بات کا افسوس ان کو تھا، اسی بات کا غصہ تھا اور اسی بات نے ان کو نفرت تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے وہ پیپر سب کو میل کر دیے، نہ کسی کو پتہ چلا نہ کسی کو خبر ہوئی، اور اپنوں نے ہی پیٹھ پہ خنجر گھونپ دیا۔ ان دنوں احمد شاہ پاکستان میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ برہان بالکل احمد شاہ کی طرح تھا، ان کی طرح ذہین، دکھنے میں سمارٹ، ایماندار۔ برہان اپنی ماں کے مقابلے میں اپنے باپ سے زیادہ قریب تھا۔ برہان کو بچپن سے ہی احمد شاہ نے بہت سی چیزیں سکھائی تھی، جس میں فٹ بال، ہارس رائڈنگ، کرکٹ سب شامل تھا۔ برہان بچپن سے ہی بہت کام چور تھا، وہ اپنا کام کبھی خود نہیں کرتا تھا۔ پانی پینے کے لیے بھی اسے ایک سرونٹ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا، اور یہی بات تھی جو احمد شاہ کو برہان کی پسند نہیں تھی۔ وہ اسے بہت پیار سے سمجھاتے تھے، جب تک وہ احمد شاہ کی نظر میں رہتا ایک گڈ بوائے بن کے رہتا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر سے اوجھل ہوتا، پھر اپنے کام کے لیے کسی اور کو بلا لیتا۔ سعدیہ بیگم ایک بہت اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، سب کچھ تھی۔ سعدیہ، کل مجھے امریکہ جانا ہے، پراپرٹی کے آفیشیل پیپرز ان کے مالک کے ہینڈ اوور کرنے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تم خوش ہو میرے ساتھ سعدیہ؟ احمد شاہ کی بات پہ وہ حیران ہوئی اور پھر مسکرائی۔ وہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم اپنا کام خود کرتی تھی اور یہ عادت احمد شاہ میں بھی تھی، مگر برہان پتہ نہیں کس پر گیا تھا، وہ اپنا کام ہرگز خود نہیں کرتا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تم یہ نہیں سوچتی کہ میں کتنا بے وقوف ہوں؟ میں گھاٹے کا سودا کرتا ہوں، حالانکہ اس زمین کے پیچھے کروڑوں میں قیمت مل رہی ہے، مگر میں بس اسے لاکھوں میں دے رہا ہوں۔ تم سوچتی تو ہوگی کہ تمہارا شوہر کتنا احمق ہے۔ وہ ان کی بات پہ کھل کے مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس وجہ سے ہاں کی کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، کالج کی ساری لڑکیاں آپ پہ مرتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ وہ صوفے پہ بیٹھ چکے تھے اور سعدیہ بیگم کی بات سن رہے تھے۔ تو ہرگز نہیں، میں چاہتی تھی میرا شوہر ایک ایماندار انسان ہو، میری بڑی خواہشیں نہیں تھی۔ نہ میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی بنگلے والا، بڑی بڑی گاڑیوں والا، کسی امیر شخص سے میری شادی ہو۔ میں چاہتی تھی کسی ایماندار شخص سے میری شادی ہو، جو محبت کرنے والا، عزت دینے والا ہو۔ اور دیکھیں نا، اللہ نے میری دعا کیسے قبول کی۔ مجھے ایک ایماندار شخص عطا کیا گیا، مجھے محبت کرنے والا شخص عطا کیا گیا، مجھے وہ شخص عطا کیا گیا جو بہت محبت کرتا ہے، بہت عزت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، جب اللہ دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے، اور آپ میرے لیے بہترین ہیں احمد شاہ۔ احمد شاہ سعدیہ بیگم کی اس بات پہ مسکرائے۔ اور ہاں، ہینڈسم بھی ہیں آپ، اوپر سے امیر بھی ہیں، تو جو مجھے نہیں چاہیے تھا وہ بھی مجھے مل گیا، تو پھر کیا حرج تھا آپ سے شادی کرنے میں؟ وہ اب شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اپنے قریب کیا۔ سعدیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری شریک حیات ہو، میری زندگی ہو، بس مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں برداشت کر سکوں گا، میرے لیے سب سے اہم تم ہو۔ اور ان کی اس بات پہ سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پوری دنیا بھی اگر آپ کے خلاف ہو نا احمد، تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے تو آزما کے دیکھ لیں، مایوس نہیں ہوں گے۔ ان کی اس بات میں ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ احمد شاہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے ان کو آواز آئی۔ لال کلر کا جوڑا، کمر سے اوپر تک بال، ڈارک کلر کی لپسٹک بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور وہ اس حلیے میں سعدیہ بیگم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعدیہ بیگم بہت خوبصورت تھی، مگر لال جوڑے میں وہ الگ ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ احمد، آپ جا رہے ہیں نا، تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ برہان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ اگر اس طرح تیار ہو کے میرے سامنے آؤ گی اور مجھے بولو گی تو میں کیسے منع کروں گا؟ اگر ابھی تم مجھے یہ بھی کہہ دو کہ احمد اپنی جان لے لیں، تو میں سامنے سے یہی جواب دوں گا جو حکم آپ کا۔ وہ شرارتی انداز میں بولے تو سعدیہ بیگم ان کو گھورنے لگی۔ احمد، بچہ کھڑا ہوا ہے، آپ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائے اللہ بیگم، ابھی میں شروع کہاں ہوا ہوں، ابھی تو میں نے بس تعریف کرنا۔ وہ آگے بولنے ہی لگے تھے کہ سعدیہ بیگم نے ٹوک دیا۔ خدا کے لیے آپ کو لیٹ نہیں ہو رہا؟
اوہ ہاں فلائٹ نکل رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہاں پہ تمہاری تعریف کر لوں گا۔ وہ یہ کہہ کے کار کا دروازہ کھولنے لگے اور گاڑی میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھ چکے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس جہاز نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ وہ سب لوگ ایئرپورٹ سے امریکہ والے گھر میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اتنے میں راستے میں ان کی گاڑی کو کسی گاڑی نے اوورٹیک کر کے روک لیا۔ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ احمد شاہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر باہر نکلے۔ سعدیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ احمد شاہ نے ان کا ہاتھ تھپتھپا کے انہیں تسلی دی۔ وہ آفیسر ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آتے ہی انگلش میں ان سے بات کرنے لگے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب انہیں یہ چیز پتہ چلی کہ وہ انہیں اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے آفیسر، آپ بتائیں گے مجھے؟ آپ پولیس اسٹیشن چلیں، وہاں آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ پولیس اسٹیشن؟ بٹ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں سر، ہم آپ کو بہت آرام سے کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ وہاں پہ ان کی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں میڈیا والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ سعدیہ بیگم باہر نکلی اور احمد شاہ کی طرف بڑھی۔ برہان وہیں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو تم برہان کو لے کے گھر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، اور تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے آفیسر کے ساتھ چلنے لگے۔ پولیس کے ایک اہلکار نے ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی۔ اچانک سے احمد شاہ کی نظر گاڑی میں بیٹھے اس بچے پر پڑی جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، اور وہ منظر بہت تکلیف دہ تھا جب ایک بیٹا اپنے باپ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ برہان نے بے اختیار دروازہ کھولا اور احمد شاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سعدیہ بیگم نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے برہان کو روکا۔ برہان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس کی بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہ کیوں ان کو لے کے گئے ہیں؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ مگر سعدیہ بیگم کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ تو خود اس حادثے سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ پولیس کی گاڑی کا پیچھا کر کے پولیس اسٹیشن لے جائیں۔ ڈرائیور نے حکم مانتے ہوئے اپنی گاڑی پولیس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے باہر رک چکی تھی۔ احمد شاہ کو ایک بند کمرے میں لے جایا گیا۔ سعدیہ بیگم نے ان کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر ایک لیڈی آفیسر نے ان کو روک لیا۔ دیکھیے میم، آپ اندر نہیں جا سکتی، الاؤ نہیں ہے۔ کیا مطلب الاؤ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اریسٹ کیوں کیا ہے انہیں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ آپ لوگوں نے انہیں اریسٹ کیا ہے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، مجھے اندر جانے دیں۔ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ دیکھیں میم، اندر صرف مجرموں کو لے کے جایا جاتا ہے، ہم آپ کو نہیں لے کے جا سکتے۔ مجرم؟ کیا مطلب ہے تمہارا مجرم؟ میرے شوہر نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ایک ایماندار اور اچھے شخص ہیں۔ کیا پورے بزنس مارکیٹ کے لوگوں کو نہیں پتا کہ احمد شاہ کون ہے، اور ان کو مجرم کہہ رہی ہو تم؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ غصے سے غرائی۔ برہان گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ سہم چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی چند لمحے پہلے جو منظر گزرا تھا وہی اس کے سامنے چل رہا تھا۔ احمد شاہ کو کمرے میں لے جایا گیا۔ دیکھیں آفیسر، آپ مجھے صاف صاف بتائیں کہ ہوا کیا ہے اور مجھے یہاں کیوں اریسٹ کیا گیا ہے؟ ارے بتاتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ آفیسر نے ایک طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ مجھے راستے سے اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن میں لے کے آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جلدی کیا ہے؟ ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مجرم؟ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھے میرے وکیل سے بات کرنی ہے، کال ملائیں میرے وکیل کو، انہوں نے بلند آواز سے کہا۔ دیکھیں احمد صاحب، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ کو تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا، صبر رکھیں۔ اتنا کہہ کے وہ آفیسر دروازہ بند کر کے باہر کی طرف جانے لگا۔ اسی اندھیرے اور ایک ڈبے نما کمرے میں احمد شاہ کو تقریباً 1 گھنٹے تک رکھا گیا۔ باہر سعدیہ بیگم ان کا انتظار کرتی رہی۔ اتنے میں ان کا ایک وکیل آیا تو سعدیہ بیگم انہیں دیکھ کے کھڑی ہوئی اور ان سے سارا معاملہ پوچھنے لگی۔ سر پہ اصل بجری تو تب گری جب انہیں پتہ چلا کہ ان کو فراڈ کے کیس میں اندر کیا گیا ہے۔ فراڈ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، احمد ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو جانتے ہیں نا نیازی صاحب، یہ ایک جھوٹا الزام ہے، احمد نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نیازی احمد شاہ کے فیملی وکیل تھے، ان کے سارے چھوٹے موٹے کیس وہی دیکھا کرتے تھے۔ دیکھو سعدیہ بیٹا، میں کوشش کرتا ہوں احمد سے ملنے کی اور سب پتہ کرنے کی، تم صبر رکھو۔ اور برہان کہاں ہے؟ اور اسی پل سعدیہ کو برہان کا خیال آیا۔ ان ساری باتوں میں وہ برہان کو تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ گاڑی میں ہے، بہتر ہوگا کہ تم برہان کو باہر لے کے گھر جاؤ، میں یہاں پہ سب کچھ پتہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، فکر مت کرو، اللہ سے بہتر کی امید رکھو۔ وہی کہہ کے آگے کی طرف بڑھنے لگے تو سعدیہ بیگم کچھ لمحے وہیں کھڑی رہیں اور اسی راستے کو دیکھتی رہیں جس راستے سے احمد شاہ کو اس کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور گاڑی کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنا حال ٹھیک کر چکی تھی کیونکہ وہ برہان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ برہان وہیں گاڑی میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ برہان میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بہت نرم لہجے میں برہان کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ امی، یہ بابا کو یہاں کیوں لائے ہیں اور اس طرح ان کو کیوں لے کے جا رہے تھے؟ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر میں وہ بابا کو چھوڑ دیں گے اور پھر بابا گھر جائیں گے۔ کیسی غلط فہمی؟
اس نے سوال کیا تو سعدیہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ بڑوں کی باتیں ہیں تو ہم بڑوں پہ ہی چھوڑ دو، تم چلو گھر، کھانا کھا لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں، مجھے بابا سے ملنا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، وہ ضد کر رہا تھا، مگر سعدیہ بیگم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بابا واپس نہیں آئیں گے؟ بابا ہم سے کبھی نہیں ملیں گے؟ بے اختیار سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ انہوں نے برہان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بابا آ جائیں گے، بابا ضرور آئیں گے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں انہیں لے کے آؤں گی۔ اب گھر چلے، وہاں پہ کھانا کھا لو تم۔ وہ وہی چپ کر گیا۔ پورے راستے برہان چپ تھا۔ سعدیہ بیگم نے زور سے برہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ علینا، کھانا لگا دو۔ وہ گھر آتے ہی اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، میم، وہ سر، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو علینا؟ انہوں نے نرم لہجے میں ان سے سوال کیا تو وہ بے اختیار بول پڑی، وہ ابھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ سعدیہ بیگم اسی وقت چپ ہو گئی۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھتے ہوئے علینا کو تاکید کی کہ کوئی اس بارے میں گھر میں بات نہیں کرے گا۔ علینا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کھانا لینے وہ کچن میں چلی گئی۔ 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ احمد شاہ کو نہ ان کے وکیل سے ملنے دیا جا رہا تھا، نہ کسی اور سے۔ ان کو فکر تھی تو صرف اپنے بیوی بچوں کی۔ احمد شاہ ایک مضبوط انسان تھے، وہ اپنے ایموشنز لوگوں کے سامنے باہر نہیں لاتے تھے۔ لوگوں نے انہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی تھا، سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہ امیروں اور غریبوں میں فرق نہیں کرتے تھے۔ دروازہ کھلا، باہر سے ایک بڑی عمر کا شخص اندر داخل ہوا، کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں فائلوں کا مجموعہ پکڑے ہوئے سامنے والی کرسی پر آ کے بیٹھا۔ نیازی صاحب، کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے مجھے کیوں اریسٹ کیا ہے؟ احمد شاہ نے سوال کیا۔ کچھ دیر اس کمرے میں خاموشی رہی۔ نیازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، دیکھو احمد، تم میری بات آرام سے سنو گے، پہلے میری پوری بات سنا پھر ریئیکٹ کرنا۔ نیازی صاحب پہلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں، ہمیں بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب انہوں نے اکتاتے ہوئے کہا تھا، تم پہ فراڈ کا مقدمہ ہے۔ فراڈ؟ احمد شاہ پہ جیسے کسی نے بھاری پتھر پھینکا ہو، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نیازی صاحب، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے آج تک جتنا کمایا، حلال کا پیسہ کمایا، میں نے اپنی بیوی بچوں کو حرام کا ایک لقمہ تک نہیں کھانے دیا، اور سب مجھے جانتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں فراڈ؟ میں نے کس کے ساتھ کیا ہے فراڈ؟ انہوں نے اپنی مزاج سے اونچے لہجے میں بات کی، دیکھو، جس زمین کی ڈیل کے لیے تم نے پیسے لیے تھے اور جس کے آفیشیل پیپرز اس کے مالک کے ہینڈ اوور کرنے والے تھے، اسی زمین کے 3-4 اور بھی دعوے دار تھے۔ جی بالکل، یہ چیز تو میرے علم میں ہے۔ احمد شاہ نے آگے سے بات کی تصدیق کی، کیونکہ وہ زمین شہر کے بیچوں بیچ میں ہے تو وہاں پہ فائدہ ہے، صرف اسی لیے لوگوں نے منہ مانگی قیمت بھی دینے کو تیار تھے۔ جو زمین تم نے لاکھوں میں دی ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ وہ بہت غور سے ان کی بات سن رہے تھے، مگر کسی نے تمہارے نام پہ اس زمین کے ان دعوے داروں سے کروڑوں روپے وصول کیے ہیں۔ کیا؟ احمد شاہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کی روح ان کے جسم سے نکال رہا ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک انہوں نے اپنے کانوں میں صرف ایمانداری کے الفاظ سنے تھے جو لوگ ان کو کہا کرتے تھے، مگر آج ان کو فراڈ کہا گیا ہے، ایک چور کہا گیا ہے۔ احمد شاہ کچھ بھی برداشت کر سکتے تھے، مگر اپنے کردار پہ ایسا بہتان ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کوئی رقم وصول نہیں کی، میں نے صرف ان سے رقم وصول کی جن کو میں آج ہی پیپرز ہینڈ اوور کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ وہ رقم میں نے وصول نہیں کی۔ وہ آنکھوں میں حیرانگی لیے بول رہے تھے، ہاں مجھے پتا ہے تم نے نہیں کی وصول، کیونکہ میں نے ابھی آفس میں بات کی ہے، مگر کسی نے تو لی ہے نا تمہارے نام پہ۔ اور احمد شاہ، یہ رقم کوئی چند کروڑوں کی نہیں ہے، بلکہ کسی نے اس زمین کے چند کروڑوں نہیں بلکہ 60 کروڑ تک وصول کیے ہیں۔ اور احمد شاہ کو اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھو، یہ جس کسی نے کیے ہیں ہمیں اسے پکڑنا ہوگا، ورنہ یہ سارا الزام تم پہ لگا دیا جائے گا احمد، تمہارا پورا کریئر ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت احمد شاہ کو جس بات کی فکر تھی وہ ان کا کریئر نہیں تھا، بلکہ ان کی فیملی تھی، ان کی وہ عزت تھی جو انہوں نے اتنے سالوں تک کمائی تھی۔ ان کو کیا پیپرز دیے گئے تھے؟ احمد شاہ نے نیازی صاحب سے سوال کیا۔ ہاں، ان کو پیپرز دیے گئے تھے۔ احمد شاہ حیران ہوئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سائن کے بغیر انہوں نے پیپرز ایکسیپٹ کیسے کیے؟ اور اگر پیپرز پہ میرے سائن نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ فیک پیپرز ہوں گے، تو پھر ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں نا کہ میں نے نہیں کیا۔ اصل بجلی تو احمد شاہ پہ تب گری جب نیازی صاحب نے انہیں بتایا کہ ان پیپروں پہ احمد شاہ کے سگنیچر موجود تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کوئی پیپر سائن نہیں کیے۔ اور ایک دم احمد شاہ پہ کسی نے گھڑوں پانی اڈھے دیا ہو۔ میرا سگنیچر؟ کیا اس پر میرے سگنیچر موجود ہیں؟ نیازی صاحب نے ہاں کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر وہ جیسے سکتے کی کیفیت میں رہے۔ نیازی صاحب خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر دھیمے سے بولے، کیا تمہارے سگنیچر کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ اور احمد شاہ ایک پل کے لیے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔
پھر کچھ دیر بعد ان کے لبوں سے کچھ الفاظ ادا ہوئے، مجھے کبیر سے ملنا ہے، ابھی آپ کیسے بھی کر کے اسے یہاں بلائیں۔ نیازی صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کبیر صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، مگر وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگے۔ نہیں، ہرگز نہیں احمد، تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تمہارا بھائی ہے، آخر کوئی بھائی کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہی سوچتے ہوئے ان کو کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں احمد شاہ کو کبیر شاہ کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ وہ بلیک کلر کی شرٹ پہنے، شرٹ پہ ٹائی باندھے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے احمد شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ کچھ لمحے وہ کبیر کو دیکھتے رہے۔ کبیر، یہ تم نے نہیں کیا نا؟ اور کبیر شاہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ جاری ہوئی۔ آپ حیران ہو گئی یہ دیکھ کے کہ نکما، نہ لائق، نہ اہل، بے وقوف کبیر شاہ اتنا شاطر گیم کیسے کھیل سکتا ہے؟ یہی دیکھ کے حیران ہوئے ہیں نا آپ؟ اور اسی بات پہ احمد شاہ جو کبیر شاہ کو دیکھ کے کھڑے ہوئے تھے ایک دم دھکا کھا کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ انہیں اپنی ٹانگوں میں جان نہ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس بھائی پہ انہوں نے خود سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، جسے کبھی سوتیلا نہ سمجھا تھا، جس سے بہت محبت کی سگوں سے بڑھ کے، باپ کی ڈیتھ کے بعد احمد شاہ نے کبیر شاہ کو بالکل باپ کی طرح پالا تھا۔ چاہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جانا ہو، کوئی بھی ایسی خواہش نہیں تھی جو انہوں نے پوری نہ کی ہو۔ احمد شاہ کے باپ کی ڈیتھ کبیر شاہ کے بچپن میں ہی ہوئی تھی، جب وہ ٹین ایج میں جانے والا تھا۔ انہوں نے کبھی اس میں فرق نہیں کیا تھا، اور اسی پل جو شخص ان کی نظروں کے سامنے کھڑا ہوا وہ وہی بھائی تھا جس کے لیے احمد شاہ نے سب کچھ قربان کیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کبیر شاہ نے کیا ہے۔ وہ ابھی تک سکتے میں تھے، ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بے یقینی سے کبیر شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ تھک گیا تھا میں، ہر بات میں آپ سب سے آگے ہوتے تھے، چاہے اسٹڈی ہو، بزنس ہو، پرسنالٹی ہو، ذہانت ہو، کچھ بھی، ہر جگہ احمد شاہ سب سے اوپر۔ اور کبیر شاہ کہاں تھا؟ ہمیشہ آپ سے پیچھے، بہت پیچھے۔ تھک گیا تھا میں ڈیڈ کے منہ سے بار بار یہ بات سن کے، احمد کی طرح پڑھائی میں دل لگاؤ، احمد کی طرح انٹیلیجنٹ بنو، احمد کی طرح ایسے بنو، احمد کی طرح ویسے بنو۔ میرا دل جلتا تھا ہر بات سے، جب سب آپ کو آگے رکھتے تھے، دل جلتا تھا میرا، ہر بات میں آپ کو سب سے آگے رکھا جاتا تھا۔ بزنس کی بات ہو یا گھر کی کوئی بات، ہر جگہ آپ کی اوپینین زیادہ میٹر کرتے تھے، میرے نہیں۔ احمد شاہ نے کہہ دیا تو یہی ہوگا۔ اور کبیر شاہ کہیں نہیں تھا، وہ غصے اور طیش میں کہہ رہا تھا، بچپن سے لے کے ٹین ایج تک میں نے آپ کو بہت ناپسند کیا، ہر جگہ آپ سب سے آگے ہوتے تھے، جب بھی میں کوشش کرتا آپ سے نکلنے کی تو پیچھے رہ جاتا تھا۔ اب جب کلاس میں پوزیشن لاتے تھے تو ڈیڈ کتنی بڑی سیلیبریشن کرتے تھے، اور جب میں اتنی محنت کر کے دن رات نیند حرام کر کے پوزیشن آیا تو ڈیڈ کا کیا کہنا تھا؟ گڈ، نیکسٹ ایئر بھی ایسے ہی پوزیشن آنا، پھر تم ہمیشہ احمد کی طرح پوزیشن ہولڈر کہلائے جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں میرا دل جلتا تھا، اس نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مگر یہ ناپسندیدگی نفرت میں تب تبدیل ہوئی جب میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ بہت محبت کرتا تھا میں اس سے، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی وہ۔ میرا دل اس وقت ٹوٹا اور یہ ناپسندیدگی نفرت میں اس وقت تبدیل ہوئی جب مجھے پتا چلا وہ لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے، وہ آپ کی وجہ سے مجھ سے بات کرتی تھی تاکہ آپ کے قریب آ سکے۔ اور اس وقت میں نے سوچ لیا کہ مجھے آپ کو برباد کرنا ہے، اور میں کروں گا۔ میرے اندر کی آگ نے کہا کہ میں احمد شاہ کو جھکتے ہوئے دیکھوں گا، خود سے نیچے ہوتے ہوئے دیکھوں گا، تب مجھے سکون ملے گا۔ جب سب لوگ کہیں کہ احمد شاہ کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت ہر جگہ میرا نام ہوگا، کبیر شاہ کا۔ اور جس حالت میں آپ ہیں نا، کچھ ہی لمحوں میں ہر نیوز چینل پہ، ٹی وی پر بریکنگ نیوز ہوگی کہ سید احمد شاہ ایک منافق ہے جو لوگوں کو باہر سے اچھا بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں اور اندر سے ایک فراڈ، دھوکے باز اور 2 نمبر آدمی ہے، جو عزت اتنے سالوں میں کمائی بس ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ اس وقت جب آپ لوگوں کی نظروں میں گریں گے، اس وقت مجھے سکون آئے گا۔ آپ نہیں جانتے اس وقت کا میں نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا ہے، یہی وقت جو چل رہا ہے۔ آج مجھے اتنے سالوں میں سکون محسوس ہوا، آج مجھے حقیقت میں پتہ چلا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، ہر جگہ آپ سے آگے، وہ چاہے جائیداد ہو یا کچھ بھی ہو۔ آپ کو 50% جائیداد میں حصہ دیا گیا تھا نا، مجھے 25%، کیوں 25%؟ اگر سب کو ایک جتنا رکھتے تو سب کو برابر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ ڈیڈ کی نظر میں احمد شاہ تھا، وہ کبیر شاہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن بالآخر کبیر شاہ نے احمد شاہ کو ہرا دیا۔ یہ بے بسی جو اس وقت آپ کے چہرے پہ ہے نا، یہ دیکھنے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ آج مجھے حقیقی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک غصہ تھا، اور احمد شاہ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ آج پہلی بار احمد شاہ کو رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ احمد شاہ اتنے مضبوط انسان تھے جو اپنی ماں اور باپ کے انتقال پہ بھی نہیں روئے تھے۔ ان کو جب بھی رونا آتا تو وہ یہ سوچ کے اپنے اندر آنسو جمع کر لیتے کہ وہ بڑے ہیں، اگر وہ روئیں گے اور خود کو کمزور ظاہر کریں گے تو ان کے پیچھے کبیر اور سونیا کا کیا ہوگا؟ چاہے وہ دونوں بڑے ہو چکے تھے، مگر ان کو کمزور پا کر وہ لوگ بھی ہمت ہار جائیں گے۔ مگر آج پہلی بار ان کو رونا آیا،
ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، اور جو شخص سامنے کھڑا تھا خود کے اندر ایک پتھر جیسا دل لے کے کھڑا تھا، ان کے آنسو بہتے دیکھ کے زور سے کہا لگایا، آج مجھے سکون مل رہا ہے، آج پہلی بار میں سکون کی نیند سوؤں گا۔ کچھ پل کے لیے احمد شاہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کے روئیں، پھر بہت مشکل سے ان کے حلق سے آواز آئی، کبیر، تم میرے بھائی نہیں، میرے بیٹوں کی طرح تھے۔ تم جانتے ہو میں نے کبھی برہان سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ جب بابا کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کبیر اور سونے کا خیال رکھنا، کیونکہ تم بڑے ہو احمد، اور اسی پل میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی آخری سانسوں تک ان لوگوں سے محبت کروں گا، ان کا خیال رکھوں گا، اپنی سگی اولادوں سے بڑھ کے۔ میں تم پہ جتنا بھروسہ کرتا تھا اتنا بھروسہ میں نے کبھی کسی پہ نہیں کیا تھا، اور میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ انسان مجھے دھوکہ دے گا جس انسان سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، کتنا بھروسہ کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو جب میں بزنس میں نیا آیا تھا تو مجھے ایک شخص سے مشورہ دیا تھا، بزنس سیکھنا ہے تو کسی پہ اندھا بھروسہ مت کرنا، چاہے وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس پل مجھے ان کی بات پہ ہنسی آئی تھی کہ کوئی بھلا اپنا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ خود کو باہر کے دشمنوں سے تو بندہ بچا سکتا ہے، مگر گھر کے اندر دشمنوں سے نہیں۔ تم نے یہ سب کچھ مجھ سے آگے نکلنے کے لیے کیا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے تھے، ایک بار کبیر، صرف ایک بار میرے پاس آتے، کیا میں نے کبھی تمہاری بات نہیں سنی؟ میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر تھا، ہمیشہ۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب میری اور صادق کی شادی ہوئی تو ہماری شادی والی رات تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس رات رخصتی تھی، مگر میرے لیے تم اہم تھے۔ میں نے رخصتی دیر سے کروائی اور ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ وہیں پہ تھا۔ سادیہ نے بہت انتظار کیا میرا، مگر فجر ہو چکی تھی۔ میں وہیں ہسپتال میں تمہارے لیے پریشان رہا، نہ مجھے شادی کا خیال تھا نہ اس لڑکی کا جس کو میں تھوڑی دیر پہلے اپنے نکاح میں لے کے آیا تھا۔ میری زندگی میں جو جگہ تمہاری اور سونیا کی تھی وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، مگر کاش تم مجھے سمجھ پاتے۔ تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو مجھ سے بولتے، میں سب کچھ تمہیں دے دیتا۔ اتنی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے آرام سے آ کے کہتے میں تمہیں سب کچھ دے دیتا۔ اور ان کی شرٹ آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ سامنے کھڑا شخص مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نیازی صاحب، احمد شاہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کو اندر بلایا۔ جیسے وہ اندر آئے ان کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ان کو یقین نہیں آیا کہ وہی احمد شاہ ہے جو ایک جنگجو کی طرح ہمیشہ جنگ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، مگر آج ان کا جو حال تھا ایسا تھا جیسے کسی بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا ہو اور وہ اس کو پانے کے لیے رو رہا ہو۔ ان کا یہ حلیہ دیکھ کے نیازی صاحب کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی، مگر وہ شخص جو ان کے بیٹوں کی طرح تھا اس کو رحم نہ آیا۔ میرے نام پہ جو 50% شیئرز ہیں وہ آپ کبیر کے نام ٹرانسفر کروا دیں۔ کیا؟ نیازی صاحب حیران ہو کے پوچھنے لگے۔ جی، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ کر دیں، اور جو بھی نقصان ہوا یا اس جرم کی وجہ سے جو سزا ہے وہ مجھے بتا دیں، میں قبول کرتا ہوں۔ اور نیازی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کبیر شاہ کچھ دیر وہی کھڑا رہا، پھر باہر کی طرف جانے ہی لگا کہ پیچھے سے احمد شاہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، مگر شکریہ، تم نے مجھے ایک خوش فہمی سے نکالا۔ ستیلا کبھی سگا نہیں بن سکتا۔ مجھے ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ تم سوتیلے نہیں بلکہ میرے سگے بھائی ہو، مگر آج تم نے میری خوش فہمی دور کر دی۔ بہت شکریہ تمہارا کبیر۔ یہ کہہ کے اس کو گلے لگایا، اور کبیر شاہ ان کی سسکیوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ پھر وہ سیدھے ہوئے اور کرسی پہ جا کے بیٹھ کے وہ کچھ پل وہیں کھڑا رہا، پھر خود کے حواسوں پہ قابو پاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔